ہم تو اس سسٹم کو نہیں سمجھتے سر قصاص کے لیے لفظ کتبہ کا لفظ آیا. ہاں جی کتبہ. اور رمضان کے لیے بھی کتبہ کا لفظ آیا. ہاں جی کتبہ شریعت فرض کی گئی. تو قصاص فرض ہے. جی فرض ہے, قصاص فرض ہے, لیکن وہ جو 3 چیزیں آئی ہیں, میں نے مسئلہ نمبر 28 ریکارڈ کروایا اس کے اوپر, قتل کی سزا کے اوپر, خود کش حملوں کی حیثیت کے اوپر, مسئلہ 86 اور مسئلہ 28. اس میں 3 آپشنز قرآن نے دی ہیں. نمبر 1 قتل کے بدلے قتل, اس کو ہم قصاص کہتے ہیں, یہ فرض ہے. لیکن ساتھ ایک آپشن دے دی دیت. دوسری آپشن دیت یہ ہے کہ آپ مال لے کے چھوڑ دیں. اس زمانے میں 100 اونٹ دیت تھی, آج کا سمجھ لیں آپ 1.5-2 کروڑ روپے بنتا ہے. عرف عام میں جتنی بھی وہ مالیت اس کی بنے گی. اور تیسرا کہا گیا کہ اگر ورثاء قریبی وارث معاف کرتے ہیں, لیکن وہ اختیار حکومت وقت کے پاس نہیں, وہ صرف وارث کے پاس ہے, وہ معاف کر سکتا ہے. پریزیڈنٹ آف پاکستان نہیں معاف کر سکتا. قصاص اور دیت یہ بھی ڈیپینڈنٹ ہے ورثاء کے اوپر. اگر وارث کہتا ہے میں نے دیت نہیں لینی, قصاص ہی لوں گا, پھر تو ٹھیک ہے قصاص. لیکن اگر وہ کہتا ہے ٹھیک ہے یار جان تو جانی تھی چلی گئی اور دیت لینے پہ, یہ اس صورت میں جب قتل عمد ہوگا, یعنی انٹینشنلی کسی نے کسی کو قتل کیا. ایک ہے قتل خطا, ایکسیڈنٹل, یعنی ایکسیڈنٹ ہو گیا, روڈ کے نیچے روڈ میں گاڑی کے نیچے کوئی آ کے مر گیا, وہ مارنے کی نیت تو نہیں تھی, مر تو وہ بھی گیا. اس کیس میں پھر قصاص نہیں ہوگا, اس میں صرف دیت ہوگی. اور دیت وہ شخص دے جس سے یہ قتل خطا ہوا. اگر وہ نہیں دے سکتا حکومت وقت دے, اس میں قتل کے بدلے قتل نہیں ہوگا. قصاص کے لیے کہا گیا کہ قصاص میں زندگی ہے اہل ایمان اگر تم جانو. کیوں؟ ڈیٹرنس کی وجہ سے. اگر قتل کے مقدمے میں لوگ دیتیں لے لے کے اور معافی نامے زبردستی گن پوائنٹ پہ لے لے کے چھٹتے رہیں گے تو قتل و غارت کا بازار تو گرم رہے گا. لہذا قرآن نے انکریج کیا ہے کہ قتل کے کیس میں قتل کے بدلے قتل ہی ہونا چاہیے. لیکن آپشن رکھی, جیسے طلاق کی آپشن رکھی ہوئی ہے, لیکن اللہ نے پسند نہیں کیا کہ لوگ طلاق دیں. ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ اللہ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے. حلال بھی رکھ دی, ناپسند بھی کر دی. ناپسند اس لیے کی کہ بھائی یہ نہیں ہونا چاہیے, حلال اس لیے کہ بعض اوقات واقعی جینون ریزن ہے. تو یہ آپشن کھلا رکھے. صحیح مسلم میں حدیث ہے نا, شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہے, وہ شام کے وقت اپنے چیلوں کو اکٹھا کرتا ہے. کوئی چیلا کہتا ہے میں نے چوری کروائی, کوئی کہتا ہے میں نے زنا کروایا, کوئی کہتا ہے میں نے. شیطان اتنا خوش نہیں ہوتا. ایک کہتا ہے میں نے آج میاں بیوی کے درمیان جدائی کرا دی, وہ اس کو گلے لگ کے ملتا ہے, کہتا ہے تو کام کیتا ہے. اصل برمودا ٹرائنگل پہ میرا ایک کلپ چڑھا ہوا ہے, وہ اس میں نے حدیث بتائی کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ ہے. میں بھی برمودا ٹرائنگل ہو سکتی ہے وہ, تو شیطان بڑا خوش ہوتا ہے ان چیزوں کے اوپر کہ میاں بیوی میں علیحدگی کروائی جائے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ یعنی حلال تو رکھ دی گئی ہیں علیحدگی کو, لیکن ناپسند ہے. ادھر بھی یہی چیز ہے کہ قصاص کو اللہ نے پسند فرمایا تاکہ ڈیٹرنس ہو. قتل کے بدلے, یہ قتل کے مقدمے میں لوگ اینڈ پہ جا کے پیسے لے کے چھوٹ جاتے ہیں نا, تو اسی لیے قتل و غارت. اب اگر قاتل کو یہ پتا ہو کہ میں مارا جانا ہے, دیت دے کے بھی نہیں میں چھوٹنا, تو آپ دیکھیں وہ 10 دفعہ سوچے گا قتل کرتے وقت. تو یہ ڈیٹرنس کے لیے قرآن نے پسند کیا ہے کہ قصاص کو ہی پرائورٹی دی جائے. اگر کہیں پہ کوئی ایسا مسئلہ ہے تو دیت کا بھی ایک چھوٹا سا دروازہ کھولا ہے, اور معافی والا. سر ابھی آپ نے بات کی قتل خطا کے حوالے سے, تو اگر گاڑی ایک مرد چلا رہا ہے اور دوسری طرف ایک عورت چلا رہی ہے, تو کیا دونوں صورتوں میں ایکسیڈنٹ ہونے کی صورت میں دیت برابر ہوگی یا عورت کو آدھی دیت دینی پڑے گی؟ کس حوالے سے؟ یہی سر, اگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور بندہ مارا گیا اور گاڑی عورت چلا رہی ہے, تو دیکھیں یہ فقہی اختلاف ہے اس کے اوپر. جی مطلب میں اس پہ اپنے کومنٹس ابھی ریزرو بھی رکھوں گا اس حوالے سے, کیونکہ اس کے اوپر اختلافات چل رہے ہیں. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اس کے اوپر پوری ایک تحقیقی مقالہ بھی لکھا تھا کہ مرد اور عورت کی دیت برابر ہے. تو چونکہ میری ابھی اس کے اوپر اس طریقے سے میں نے ان کے دلائل نہیں پڑھے ہیں, اور ان کے مقابلے میں باقی لوگ جو کتاب و سنت کے کیا دلائل دیتے ہیں, اس حوالے میں بجائے کہ کوئی کامنٹس کر دوں, اس سے بہتر ہے کہ میں اپنا جواب ریزرو رکھتا ہوں. اور کسی شخص کے, امام مالک کا قول ہے کہ کسی شخص کے عالم ہونے کے لیے یہ چیز کافی ہے کہ جب اس کو کسی مسئلے میں کوئی بات نہ پتا ہو یا حتمی رائے پہ نہ ہو تو وہ کہہ دے کہ مجھے علم نہیں ہے. امام مالک کے پاس ایک شخص آیا بڑے دور دراز سے سفر کر کے, تو امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ سے اس نے سوال کیا, آدھے سے زیادہ جواب میں انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا. ساتھیوں نے کہا حضرت میں آج دے سوال کرنا کہ کوئی تھوکی جی پکوڑے تال دینے سن, کوئی دس ہی دینا سی, یہاں تو آپ کسی سے سوال پوچھے کوئی نہ کوئی جواب دے ہی دیتے ہیں. تو امام مالک نے فرمایا کہ اس میں کوئی عیب والی بات نہیں ہے,
اللہ کے نبی سے کئی سوال ہوئے ہیں تو آپ نے فرمایا کل آنا, اللہ تعالیٰ نے بتایا تو انہوں نے جواب دیا ہے. تو کسی شخص کے عالم ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جب اسے کوئی بات نہ پتا ہو وہ کہہ دے کہ میرے علم میں نہیں, یا میری تحقیق اس لیول پہ نہیں, میں اپنا موقف ریزرو رکھتا ہوں اس مسئلے میں, تو میں اس میں ریزرو رکھتا ہوں.